يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہوں، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا اور اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ انسانوں اور جنوں میں سے بعض کے دوست ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بے دینی پر ابھارتے ہیں، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے بھی۔ وقال اولیاؤہم من الانس، جو ان کے انسانوں میں سے دوست ہیں تو وہ قیامت کے دن کہیں گے یا اے ہمارے رب، ہم نے برائی میں ایک دوسرے سے مدد طلب کی۔ اسی طرح جن بھی کہیں گے، اللہ فرمائیں گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو خطاب فرمایا۔ یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ انسانوں کی آبادی سے پہلے ہزارہ سال اس زمین پر جن آباد تھے، اور اللہ تعالیٰ ان میں بھی منذر بھیجتے تھے ان کی رہنمائی کے لیے، فرشتوں کے ذریعے سے یا نیک جنوں کے ذریعے سے اللہ ان کی رہنمائی فرماتے تھے، لیکن ان میں شر اور فساد غالب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا ہم ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں، زمین میں بھیجا، اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے دریاؤں اور پہاڑوں کی طرف اور اسی طرح جنگلوں کی طرف ان کو مجبور کر دیا کہ اب وہاں رہو، آبادی کی طرف نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پھر انسانوں میں سلسلہ شروع فرمایا نبوت اور رسالت کا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسل اور انبیاء سارے کے سارے یہ جن سے بشر سے آئے ہیں، جن سے انسان سے آئے ہیں، جنوں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے یہ دو جن سے ایسی ہیں جن کو ثقلین کہتے ہیں، انسان اور جن یہ مکلف ہیں، قیامت کے دن ان سے حساب بھی ہوگا، اور نیکوں کو جنت میں اور بروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دونوں کو خطاب کر کے، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہاری جنس میں سے رسول نہیں آئے تھے جو ہماری آیات تم پر تلاوت کرتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ اس کا اقرار کریں گے ہاں ہمارے پاس آئے تھے۔ اب اس میں مفسرین کا ایک رائے کا اختلاف چلتا ہے کہ کیا انسانوں میں سے بھی رسول آئے؟ تو بعض مفسرین منکم کہ تمہاری جنس میں سے ہم نے رسول بھیجے، انسانوں اور جنوں کو خطاب ہوگا، اس سے استدلال کیا ہے کہ جس طرح انسانوں میں رسول آئے جنوں میں بھی آئے ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ اجتماعی خطاب ہوگا، اس وجہ سے منکم کی بات فرمائی ہے، ورنہ جنوں میں منذر تو آئے ہیں لیکن رسول نہیں آئے۔ رسول اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں سے بھیجے ہیں۔ تو بہرحال یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جب بھی رسول یا منذر آئے ہیں انہوں نے
ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکام سنیں، اور دوسرا یہ بات بتائے کہ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت حقیقی ہے اور تم سے حساب کتاب ہوگا۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، یعنی آپ کے تو رسول ہیں، آپ کے احکام ہمارے پاس ہیں، انہوں نے ہمیں ڈرایا بھی ہے کہ آخرت ہے، اس کے لیے کچھ کما لو، لیکن ہم نے غفلت کی ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، فرمایا ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ دنیا کی زندگی یہی جہاں انسان آنکھ کھولتا ہے اور ادھر ادھر سارا نظام دیکھ رہا ہے دنیا کا، جیسے ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا معاملہ غیب میں رکھا ہے، انسان کو یہاں کچھ نہیں نظر آتا آخرت کے حوالے سے، اس لیے انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے۔ جب یہ انسان کے تصور میں بیٹھ جاتا ہے میں نے ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے، تو پھر یہاں کی لذت اور سکون حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کا خیال نہیں کرتا، اس لیے انسان دھوکے میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس دن یہ کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ وشہدوا علی انفسہم، اپنے خلاف گواہی دیتے ہوئے یہ بات بھی، اس بات کا بھی اقرار کریں گے انہم کانوا کافرین، کہ انہوں نے کفر میں زندگی گزاری۔ اس آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، اللہ تعالی ہمیں جو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت پوری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کو سمجھ عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے اس کے لیے ہدایت کے اسباب بنا دیے، اس کے کان میں آذان ہوئی، پھر اس کے بعد اس کا نام اسلامی نام رکھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے واقعات رونما فرماتے رہتے ہیں جو آخرت کی طرف متوجہ کریں، پھر رسول کا پیغام، قرآن کا پیغام، یہ پیغامات بھی ہمارے پاس پہنچتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم دنیا کی زندگی کو دیکھ کر آخرت کو چھوڑ دیں، دین کو چھوڑ دیں، تو قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی اور ہمارے خلاف سارے دلال جمع ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے موت سے پہلے پہلے اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر لے، انسان ہو یا جن ہو، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی آخرت کی کمائی کا یہ راستہ ہے، اسی دنیا کے ذریعے سے آخرت کماتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ یا اے معشر الجن، جنوں کے گروہ، والانس، انسانوں کے گروہ، الم یأتکم، کیا نہیں آتے تمہارے پاس رسول منکم، تمہاری جنس میں سے، یقصون، کہ وہ بیان کرتے رہے، علیکم، تمہارے اوپر، آیاتی، ہماری آیات، ہمارے احکام، وینذرونکم، اور ڈراتے تھے تمہیں، لقاء یومکم ھذا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے، قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، وغرتہم، دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر رہے۔